ان کی زندگیاں، ان کے جو زندگی کے رویے ہیں، their attitudes towards life and attitudes towards others، وہ ایک سے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ سبھی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت کہ آپ محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے تو نذرانے اور ہدیے پیش کیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو آپ جب محفل سے اٹھتے تھے وہ تمام نذرانے اور ہدیہ جات تقسیم کر دیے ہوتے تھے، وہ جو چیز آتی تھی وہ اسی طرح چلی بھی جاتی تھی۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی ہو۔ فقیروں میں یہ سنت عام ملے گی آپ کو، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ جو کچھ کہیں سے آیا وہ اسی لمحے تقسیم کر دیا، خالی ہاتھ چلے گئے۔ اسی طرح آپ کسی فقیر کی زبان سے گلے شکوے شکایت کبھی نہیں سنیں۔ وہ یہ ہے کہ فقیر اپنے آپ کو سب میں چھوٹا سمجھتا ہے، باقی جتنے لوگ ہیں وہ مجھ سے بہتر ہیں۔ تو جب ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر مانتے ہیں تو ہمیں ان کی خامیاں دکھائی نہیں دیتی، ان کی خوبیوں پر نظر پڑتی ہے ہماری۔ وہ زیادتی بھی کر دیں تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ آدمی تو زیادتی نہیں کر سکتا، یقیناً اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ چیز آپ کو فقیر کے یہاں عام ملے گی۔ اور رب کو چونکہ اپنا آقا مانتا ہے اور صدق دل سے مانتا ہے، زبان سے تو مجھ جیسا گناہگار بھی کہتا ہے کہ وہ میرا آقا و مولا ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ میں دل سے مانتا ہوں یا نہیں مانتا۔ تو پھر میرے دل میں یہ رہتا ہے کہ وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کا حق ہے۔ تو پھر زندگی اگر بہت اچھی گزر رہی ہے تو شکر ادا کرتا رہتا ہے فقیر آدمی۔ اگر کہیں لین پیچ میں سے گزرا زندگی کے تو وہ یہی یاد کرتا رہتا ہے کہ میرا مالک کتنا عظیم ہے کہ اتنا عرصہ مجھے بڑے کمفرٹیبل حال میں رکھا۔ تو یہ چند دن جو تکلیف آئی ہے یہ بھی گزر جائے گی، اللہ اس کو بھی دور کر دے گا اپنی رحمت سے۔ تو جس رب نے اتنا عرصہ مجھے سہولت دیے رکھی ہے پھر سہولت دے دے گا۔ تو گلہ شکوہ ہی نہیں آتا زبان پہ، اوفی نہیں آتی، ہائے نہیں نکلتی زبان سے۔ یہ وہ رویے ہیں فقیروں کے جس سے مجھے سیکھنا چاہیے کہ میں اگر کسی فقیر سے ملوں تو مجھے ان کے کردار کے یہ پہلو ایسے ہیں کہ اس سے زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔